السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے. آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے حق بحق دار رسید. نہیں سمجھ آیا؟ اس کا مطلب ہے جس کا جائز حق ہو اس کو ملنا چاہیے. حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، فطری طور پر نہایت کاہل اور ناکارہ. ہمیشہ کسی نہ کسی مرض میں مبتلا رہتا. روزانہ صبح آنکھ کھلتے ہی اللہ سے دعا کرتا کہ یا اللہ مجھے محنت اور مشقت کے بغیر روزی دے. جب تو نے مجھے کاہل اور بیمار ہی پیدا کیا تو پھر غیب سے روزی عطا کر اور محنت و مشقت کے عذاب میں مت ڈال تاکہ میں تیرے ہی در کا بھکاری بنا رہوں. بھلا یہ بھی کوئی انصاف ہے کہ زخمی پشت والے گدھوں پر گھوڑوں اور اونٹوں کا بوجھ لاد دیا جائے؟ ایک مدت تک روزانہ یہی دعا کرنا اس کا مشغلہ رہا. لوگ اس کی اس دعا پر ہنستے اور مذاق اڑاتے کہ ذرا اس لمبی داڑھی والے کو دیکھو، معلوم ہوتا ہے بھنگ پی لی ہے یا گھاس کھا گیا ہے. اللہ نے ہر شخص کی روزی محنت و مشقت کے راستے اتاری ہے، اس کے برعکس کبھی نہیں ہوتا. لیکن یہ لالچی ہاتھ پیر ہلائے بغیر اللہ سے اپنا رزق طلب کرتا ہے. غرض جتنے منہ اتنی باتیں. کوئی اس سے کہتا لے بھائی خوش ہو جا، اللہ نے ہمیں خبر دی ہے کہ بہت جلد تجھے ایک بڑا خزانہ ملنے والا ہے، ذرا یاروں کا حصہ بھی نکال رکھنا. کوئی کہتا سارا مال اکیلے ہی ہڑپ نہ کر جانا. لیکن وہ شخص کسی کے کہنے سننے کی کچھ پرواہ نہ کرتا اور برابر آہوزاری میں لگا رہتا. یہ حقیقت ہے کہ خدا سب کی دعائیں سنتا اور مرادیں پوری کرتا ہے. اس نے خود اپنی کتاب پاک میں کہا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا اور تمہاری دعا قبول کرنے والا بھی میں ہی ہوں، خواہ بندے کی دعا کیسی ہو. قصہ مختصر، اس شخص نے جب دعاؤں اور رونے دھونے کی حد کر دی تو رحمت ربانی کو جوش آیا اور سننے والے نے مانگنے والے کی بات سنی. وہی شخص منہ اندھیرے اسی دعا میں آہوزاری کے ساتھ مشغول تھا کہ ایک آوارہ گائے نے ٹکر مار کر اس کے مکان کا دروازہ توڑ ڈالا اور گھر میں گھس آئی. اس نے فوراً گھیر گھار کر گائے کو پکڑ لیا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھے اور بے تامل حلق پر چھری پھیر کر ذبح کر دیا. پھر قصاب کو بلایا کہ اس کی کھال اتار کر گوشت کے پارچے اور بوٹیاں بنا دے. اتنے میں گائے کے مالک کو بھی خبر مل گئی. وہ پہلے ہی اپنی گائے کی تلاش میں گلی کوچوں کی خاک چھان رہا تھا. وہ بھاگا بھاگا آیا، دیکھا کہ گائے ذبح بھی ہو چکی اور اب قصاب اس کی تکہ بوٹی کرنے میں مصروف ہے. اس نے دہائی دی اور چلانا شروع کیا، ارے ظالم، یہ کیا غضب کیا؟ یہ گائے تو میری تھی، بدک کر نکل گئی تھی. تجھے بھلا کیا حق تھا کہ اسے پکڑ کر ذبح کرنے کا؟ دعا مانگنے والے نے جواب دیا، سنو برادر، زیادہ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں. میں برسوں سے اس دعا میں مصروف ہوں کہ یا الہی تو مجھے محنت و مشقت کے بغیر روزی عطا فرما. آج خدا خدا کر کے اللہ نے میری دعا کو شرف قبولیت بخشا اور یہ گائے میرے گھر بھیج دی. جب میں نے اسے گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو سمجھ گیا اللہ تعالیٰ نے محنت و مشقت کے بغیر میرا رزق بھیجا ہے. میں نے اسے پکڑ لیا اور ذبح کر دیا. یہ جواب سن کر گائے کے مالک کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی. اس نے پہلے تو اس شخص کی خوب ٹھکائی کی، پھر گریبان پکڑا اور دھکے دیتا ہوا حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں لے چلا کہ وہیں چل کر تجھے اس ظلم کی سزا دلواؤں گا. کیا خوب بہانہ ہے، میں تو اللہ سے بے محنت کی روزی مانگتا تھا. ابے احمق، اگر محض دعا مانگ کر دوسروں کا مال ہضم کرنے کی اجازت ہو جاتی تو پھر کوئی کچھ نہ کرتا. صرف دعا کے بل پر لوگ ساری دولت کے مالک اور حقدار بن جاتے. پھر تو سب سے زیادہ مزے میں اندھے بھیک منگے رہتے، کیونکہ ان کا کام دن رات اس کے سوا اور کیا ہے کہ یا الہی ہم اندھوں کو بے محنت و مشقت کے روزی عطا کر. لوگوں نے گائے کے مالک کی بات سنی تو اسی کو حق پر قرار دیا اور دعا مانگنے والے کو ظالم کہنے لگے.
ایک مرد دانا نے اس سے کہا، ارے وہ عقل کے دشمن، محض دعا کے بھروسے پہ کوئی شخص کیسے مالدار ہو سکتا ہے؟ یہ فعل شریعت نے کبھی جائز قرار نہیں دیا۔ کسی شے کی ملکیت حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ شے خریدی جائے، دوسرا یہ کہ بھیک مانگ کر حاصل کرے، تیسرا یہ کہ کوئی اپنی خوشی سے دے، چوتھا یہ کہ کوئی مرتے وقت تیرے حق میں وصیت کر جائے۔ اب یا تو اس بیچارے کی گائے واپس کر یا سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جا۔ مرد دانا کی یہ بات سنی تو دعا مانگنے والے نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا، اے خدائے رحمان و رحیم، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے اپنی آرزو کی تکمیل کے لیے سینکڑوں روز و شب آہوزاری کرنے اور دعا مانگنے میں صرف کیے ہیں۔ وہ دعا تو نے میرے دل میں ڈالی تھی اور امیدوں کے ہزاروں چراغ روشن کیے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح میں نے کتنے ہی خواب دیکھے تھے۔ اب یہ مردود گائے کا مالک مجھے اندھے بھیک منگے کی گالی دیتا ہے۔ یا اللہ، اسے شیطان نے بہکایا ہے۔ تو خوب جانتا ہے کہ میں اندھا بھیک منگا نہیں، میں نے کبھی کسی مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، میں تو ہمیشہ تیرے ہی آگے دست سوال دراز کرتا رہا ہوں۔ اندھے بھیک منگے اور مجھ میں بڑا فرق ہے۔ وہ محض اپنی جہالت کے باعث مخلوق سے سوال کرتا ہے اور میں تجھ سے طلب کرتا ہوں کہ ہر دشواری تیرے لیے آسان ہے۔ یہ لوگ میرے دلی راز کو نہیں جانتے اور میری دعا کو بیہودہ گردانتے ہیں۔ یہ بھی سچے ہیں کہ عالم الغیب اور دلوں کے راز جاننے والا تیرے سوا اور ہے ہی کون۔ وہ شخص منہ اوپر اٹھا کر اپنی دانست میں خدا سے یہ کلمے کہہ رہا تھا کہ گائے کے مالک نے جھلا کر ایک 2 ہتھڑ اس کی پشت پر رسید کیا اور کہا، ابھی ادھر آسمان کی طرف تھوبڑا اٹھا کر کیا بکواس کر رہا ہے؟ ادھر میری طرف دیکھ اور حقیقت کا سامنا کر۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ خدا اور اس کے بندوں کو اس فریب میں مبتلا کر کے صفا نکل جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہونے گا۔ جب تیرا دل ہی مر چکا تو کس منہ سے آسمان کو دیکھتا ہے اور زبان کھولتا ہے؟ دعا مانگنے والے نے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی اور رو کر بولا، اے خدائے ذوالجلال، اپنے اس بندے کو رسوا نہ کر، میں بے شک برا ہوں، گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن تو عیبوں کو ڈھانپنے والا ہے۔ میری برائی کو فاش نہ کر۔ تو واقف ہے کہ میں سردی کی لمبی اور تاریک راتوں میں کس عجز و انکسار سے تجھے پکارتا رہا ہوں۔ اگر اس آہوزاری اور عبادت کی قدر تیری مخلوق کو نہیں تو مجھے کیا پرواہ؟ مگر تو جانتا ہے، یا اللہ، یہ لوگ مجھ سے گائے واپس مانگتے ہیں، بھلا میں کہاں سے لا کر دوں؟ وہ تو ذبح ہو چکی، اس میں میرا قصور کیا ہے؟ گائے بھیجنے والا تو اے رب جلیل تو خود ہے۔ قصہ کوتاہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا۔ سب سے پہلے گائے کے مالک نے اپنا دعویٰ پیش کیا اور کہا، اے پیغمبر خدا، میری گائے بدک کر شہر کی گلی کوچوں میں آوارہ پھر رہی تھی، اتفاق سے اس شخص کے گھر میں جا گھسی۔ یہ خدا جانے کب سے طاق لگائے بیٹھا تھا، اس نے میری گائے کو پکڑ کر ذبح کر لیا۔ اب میں آپ کے سامنے فریاد کرتا ہوں، اس سے دریافت فرمائیں کہ اس نے حرکت کیوں کی۔ داؤد علیہ السلام نے دعا مانگنے والے سے مخاطب ہو کر فرمایا، ہاں اے شخص، اب تیری باری ہے، سچ سچ بتا، تو نے اس کی گائے پکڑ کر ذبح کیوں کی؟ ادھر ادھر کی مت ہانکیو، معقول بات کہیو تاکہ فیصلہ دو ٹوک کیا جا سکے۔ اس نے عرض کیا، اے داؤد علیہ السلام، اس شہر کے سبھی لوگ، کیا مرد کیا عورت، مجھے جانتے پہچانتے ہیں۔ آج تک میں نے کسی کا مال مارا، نہ چوری کی، نہ کسی کو ناجائز پریشان کیا۔ میرا طریق گزشتہ 7 سال سے یہ ہے کہ شب و روز حق تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں رو رو کے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے محنت و مشقت کے بغیر حلال کی روزی عطا فرما۔ شہر کے تمام مرد و زن یہ دعا سنتے اور میرا مذاق اڑاتے تھے۔ آپ چاہیں تو کسی بھی جوان، بوڑھے یا بچے سے میری اس بات کی تصدیق فرما سکتے ہیں کہ یہ بوسیدہ لباس والا فقیر جھوٹ کہتا ہے یا سچ۔ آخر مسلسل دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری سنی اور یہ گائے خود بخود میرے مکان کا دروازہ توڑ کر اندر گھس آئی۔ میری آنکھوں میں اسے دیکھتے ہی نور آ گیا، اس لیے نہیں کہ رزق حلال بے محنت کی ملا، بلکہ اس لیے کہ حق تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی۔ میں نے گائے کو پکڑ کر اس نیت کے ساتھ ذبح کیا کہ
کہ شکرانے کے طور پر اس کا گوشت غریبوں اور فقیروں میں تقسیم کروں۔ ابھی اس مقصد کے لیے قصاب سے گوشت کے پارچے بنوا ہی رہا تھا کہ یہ شخص نہ جانے کہاں سے شور مچاتا ہوا آ گیا اور کہنے لگا، گائے میری ہے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا مگر یہ کچھ سنتا ہی نہیں، اور تو اور سب لوگ بھی اسی کے ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی یہ تقریر سن کے فرمایا، ان لمبی باتوں کو ترک کر اور کوئی ایسی معقول دلیل دے جس سے یہ ثابت ہو کہ کسی کی گائے پکڑ کر بغیر اجازت، بغیر ملکیت ذبح کر لینا کس حد تک جائز ہے۔ کیا تجھے وہ گائے مالک نے بخش دی تھی یا تو نے مول خریدی تھی؟ بہرحال تیرے بیان سے اتنا ثابت ہو گیا کہ وہ گائے تجھے مالک نے دی نہ تو نے خریدی، لہٰذا اب اس کی قیمت اس کے مالک کو ادا کر دے۔ اگر تیرے پاس قیمت نہیں تو پھر کسی سے قرض لے، بس یہی ایک صورت ہے۔ دعا مانگنے والے نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، اے داؤد، آپ بھی وہی کہنے لگے جو دوسرے کہتے ہیں؟ اس کے بعد ایک آہ دردناک اس کے دل سے نکلی اور اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا، اے میرے دل کی تپش جاننے والے، تو داؤد کو روشنی دکھا اور اسے صحیح راستے پہ ڈال۔ یہ کہہ کر وہ دھاڑی مار مار کر رونے لگا۔ اس کا رونا ایسا نہ تھا جو سنگ کو موم نہ کر دیتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا دل بھی دہل گیا اور انہوں نے گائے کے مالک سے کہا۔ حضرت داؤد نے کیا کہا یہ جاننے کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ آگے کی کہانی میں آپ کو کل سناؤں گی۔ انتظار میں ایک لذت ہوتی ہے، اور انتظار ہوتا ہے ہمیشہ کسی اچھی بات کا، اچھے لوگوں کا، اچھی کتاب کا، یا کسی پسندیدہ ڈرامے کی اگلی قسط کا، یا پھر جب کسی کی سالگرہ ہو تو تحفوں کا۔ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ آج کی بات کا اختتام ایک دعا سے کرتی ہوں۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں نعمت کے زائل ہو جانے سے، عافیت کے پھر جانے سے، اچانک پکڑ سے اور تیری ہر طرح کی ناراضگی سے۔ آمین، الہی آمین۔